سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا مسلمان ہوئے یا ایمان لائے، والذین اور جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی یعنی ستارہ پرست، من جو کوئی آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت پر، وامن اور عمل کرے، صالحا نیک، فامن پس لہم ان کے لیے، اجر بدلہ یا ثواب، ہم ان کا، عند پاس، رب ہم ان کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہودی اس زعم میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کتنا ہی کمزور ہو، آخرت میں کامیابی ان کا مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اصل چیز تمہاری یہ گروپ بندیاں نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ وامن اور، اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، پکا وعدہ، کم تم سے، وامن اور، رفعنا اونچا کیا یا اٹھایا، فوقا اوپر، کم تمہارے، الطور پہاڑ یا اس کا نام ہے طور، خذوا پکڑو، ما جو، آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، بے من سے، قوتن قوت یعنی بے قوتن طاقت سے، مضبوطی سے، وذکروا اور یاد رکھو، ما جو، فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو۔ زور سے پکڑے رہنے کا مطلب ہے کہ عمل کریں اس پر، جو باتیں قرآن یعنی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اس پر عمل کریں، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ پہاڑ کے دامن میں وعدہ لیتے وقت ایسی خوفناک حال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم تم پر، وامن اور، رحمت ہو اس کی، لا البتہ، کنتم تم ہوتے، من سے، الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو تم اس کے بعد عہد سے یعنی وعدے سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، علمتم
تم جانتے ہو الذین ان کو جنہوں نے اعتدوا تعدی کی یعنی زیادتی کی، حد سے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، منکم تم میں سے، فی السبت فی معنی میں، سبت ہفتے کے دن، فقلنا تو پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاشعین ذلیل و خوار۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی جسمانی حالت بگاڑ کر بندر بنا دیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان میں بندروں کی عادت پیدا ہو گئی تھی، لیکن قرآن پاک کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کو مسخ نہیں کیا گیا بلکہ جسموں کو مسخ کیا گیا، یعنی دماغ کو اسی حالت میں رہنے دیا گیا جس میں وہ پہلے تھے، اور جسم مسخ کر کے بندروں کے کر دیے گئے۔ فامن پس جعلنا ہم نے بنایا، ہا اس کو، نکالن عبرت، لے مانے واسطے، ما مانے جو، بینا درمیان، یدیہا دونوں ہاتھوں کے یا سامنے والے ان کے، وما اور جو، خلفا پیچھے آنے والے، ہا ان کے، وا مانے اور، موعظۃ نصیحت، للمتقین لے مانے لیے پرہیزگاروں کے۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے، یعنی جو اس وقت موجود تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، یعنی ہم لوگ، عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَمَنْ اور، اذ جب، قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لے قومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا کہ ذبح کرو، بقرہ ایک گائے یا بیل، قالوا بولے، کیا، تتخذنا تو اڑانا چاہتا ہے ہمارا، ہزوا مذاق، قالا کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کہ اکون میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے، کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کریں ہمارے لیے، ما ہی کیا ہے وہ، قالا کہا، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ ہے وہ، بقرۃ گائے ہے، لا نہیں، فارض بوڑھی، ولا اور نہ، بکر چھوٹی عمر کی، عوانم میانہ عمر یعنی درمیانی عمر، جوان، بینا درمیان، ذالک اس کے، فافعلوا پس کرو، ما جو، تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچھڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کرو ہمارے لیے، ربا کا اپنے پروردگار سے، یبین لنا کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کہ کیا ہے رنگ اس کا،
انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا انہو، کہا بے شک وہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد، فاقع خوب گہرا زرد، لون رنگ، ہا اس کا، تاثر الناظرین خوش کرتا ہے دیکھنے والوں کو، یعنی پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک، کہا انہوں نے کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، جو بین لنا کہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی اور کیسی ہے وہ، انا بے شک، البقرہ وہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، ومن اور، انا بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، لامہتدون تو ضرور پتہ پائیں گے۔ انہوں نے کہا اب کہ پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قالا کہا انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ گائے، لا نہ، ذلول محنت کرنے والی، تثیر الارض ہل جوتتی زمین میں، ولا اور نہ، تثقل الحرث سیراب کرتی ہے کھیتی، مسلمات صحیح سالم یعنی بے عیب، لا نہ، شیئۃ کوئی داغ، فیہا اس میں، قالوا کہنے لگے، قالوا الآن کہنے لگے اب، جئت بالحق تو لایا ٹھیک بات، فامن پس، ذبحوہا ذبح کیا انہوں نے اسے، فذبحوہا پس ذبح کیا انہوں نے اسے، وما اور نہ، کادوا لگتے تھے، یفعلون وہ ایسا کرتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ بنی اسرائیل کو اپنے ہمسائے قوم سے گائے کی عظمت اور گائے پرستی یعنی گائے کی عبادت کرنے کا مرض لگ چکا تھا، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی رب تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ یہ امتحان بہت مشکل تھا، ابھی دلوں میں ایمان پوری طرح اترا نہیں تھا، اس لیے ٹالنے کی کوشش کرتے رہے، جتنا ٹالتے تھے اتنا اس میں پھنستے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر اسی خاص قسم کی سنہری گائے جسے اس زمانے میں عبادت کے لیے چن لیا جاتا تھا، حکم ہوا کہ اسے ذبح کرو۔ اگر آپ کو میرا انداز بیاں پسند آئے تو میرا یوٹیوب میں میرا چینل فاطمۃ الزہرا کی بیٹیاں ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔